اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کے آج کے مشاہدے سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے انسان کے لیے نہ صرف درود ابراہیمی کی برکتیں ہیں بلکہ اس سے جڑے ہوئے ہر اس شخص کے لیے، ہم کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہی برکت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے پیارے جو دور دور بھی ہیں آپ ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہی واقعہ درود ابراہیمی کا بتانے والی ہوں۔ ایک بہن کہتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ میری ایک بہن جو کہ بہت ہی کافی ٹائم بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر بلایا، اور وہاں پر کہتی ہیں کہ ان کی طبیعت اچانک ہی ایک دم خراب ہونا شروع ہو گئی، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جادو کا معاملہ بھی تھا ان بہن کے ساتھ، جو ان کی بہن گئی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے گھر، اور وہ کہتی ہیں کہ ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہونے لگا کہ جیسے ہی وہ مدینہ منورہ پہنچی، وہاں پر پہلی حاضری کے بعد جو انہوں نے گنبد خضرا میں دی، اس کے بعد جا کر کہتی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اتنی خراب ہو گئی کہ ان سے اٹھا بھی نہ جائے، اور جسم ایسے جیسے اتنی تکلیف کر رہا ہو کہ پتہ نہیں کسی نے کوئی زخم جیسے ان کے جسم پر ہوں۔ خیر اب معاملہ کیا تھا، جادو کا تھا یا ان کے اوپر کوئی آزمائش تھی؟ یہ بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کے لیے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر تقریباً 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ یہ کہتی ہیں شاید 313 سے بھی کم ہی پڑھا ہوگا شاید میں نے، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ الحمدللہ صرف ان کے لیے دعا کی انہوں نے، ساتھ اپنے لیے بھی بہت سی دعا کی، لیکن ان بہن کے لیے بھی سچی نیت کے ساتھ دعا کی، اور پھر ماشاءاللہ سے یہ کہتی ہیں کہ ان بہن کا میسج آیا ان کو، انہوں نے کہا کہ سب الحمدللہ ٹھیک ہو رہا ہے، میری طبیعت سنبھل رہی ہے، اب میں دوبارہ سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کے قابل ہو گئی ہوں۔ تو معاملہ بتانے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کے لیے ہی صرف آسانی نہیں ہوتی، بلکہ جو اپنے پیاروں کے لیے پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، آپ ان کے لیے بھی دعا بیسیکلی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی اسی واقعے کے ساتھ، کہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو آپ کسی اور انسان کے اوپر، کسی اور انسان سے مراد ہے کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں، آپ نے کوئی لڑائی دیکھی اور آپ نے اس انسان کے اوپر درود ابراہیمی پڑھ کے پھونک دیا، تو ایسے کام نہیں کرنے آپ نے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک بہن اپنا واقعہ شیئر کرتی ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک بازار سے گزری، وہاں پر کچھ لوگ لڑ رہے تھے، اور کہتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ جس جگہ یہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں، جو دکاندار لڑائی کر رہا ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور اس نے بہت زیادہ بدتمیزی پہلے مجھ سے بھی کی تھی۔ خیر اب وہ دونوں فیملی ممبرز جو کہ اس دکاندار والے کے ساتھ جن کی بحث اور لڑائی چل رہی تھی، یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس دکان کے جو بھی انسیڈنٹ ہو رہا تھا وہاں پر درود ابراہیمی پڑھ کے پھونک دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کریں، اور یہاں پہ کہتی ہیں کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ہم نے درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کرنی ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ کے یہ جو پھونکنے والا عمل ہے، دیکھیں آپ خود ایک کہہ لیں کہ آپ ابھی خود ایک منزل پہ کھڑے ہو رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں آپ اس سیڑھی کے اوپر، تو آپ کیسے کسی کے معاملات حل کروا سکتے ہیں؟ حل کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خیر اب ہوا کچھ یوں، جیسے آپ لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا یہ پڑھو، ہم بھی پڑھائی کریں گے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویسے تو حل تب بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور اس کا بھی واقعہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی کہ اللہ نہ چاہے تو پھر آپ کسی بھی عالم فاضل کے پاس چلے جائیں کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو واپس آتے ہیں بہن کے واقعے کی طرف۔ ابھی کہتی ہیں کہ جیسے ہی یہ گاڑی میں آ کر اپنی بیٹھی، تھوڑی دیر بعد کہتی ہیں کہ ایسے ہی کوئی چھوٹی سی بات کی بحث چھڑی، اور ایک دم کہتی ہیں ان کی لڑائی اتنی بری ہوئی اپن کے خاوند کے ساتھ، اتنی زیادہ بری ہوئی، کہتی ہیں کہ اس لڑائی میں ڈفرینس یہ تھا کہ میری طبیعت میں ڈھال ہونے لگ گئی، مجھے سانس چڑھنے لگ گیا، اور کہتی ہیں کہ ایسے جیسے میں بھی بے ہوش ہو کے گر جاؤں گی۔ کہتی ہیں میرے جسم میں تکلیف ہونے لگ گئی، میرا ایک دم سے اتنا زیادہ سانس پھولنا شروع ہو گیا کہ لڑائی وہ بات کی تھی ہی نہیں، اور کہہ رہی تھی کہ جو لڑائی ہو رہی تھی اس میں ان کے خاوند بھی کچھ نہیں بول رہے تھے، اور یہ بھی اس طرح لڑ نہیں رہی تھی، بس یہ اپنی بات کو ایکسپلین کر رہی تھی، بولی جا رہی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ انہوں نے وہ جو وہاں پر پھونکی تھی بات، اس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اب یہاں میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ آپ دعا کریں، لیکن آپ کوئی عالم نہیں ہیں، یا آپ کوئی کسی کا روحانی معاملہ نہیں ہے آپ کا کہ آپ کسی کا کام جو ہے وہ کر دیں گے، اس کے اوپر پھونک دیں گے تو وہ، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کے اوپر درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، لیکن وہ جو درود ابراہیمی کسی بیمار پہ آپ نے پڑھنا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ آپ کی اپنی اولاد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی ایسے ہی انسان کے اوپر نہیں پھونک سکتے جس کا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر بھی میں یہی کہوں گی کہ جتنا زیادہ آپ اپنی فیملی کو پھونک کر پانی پلائیں یا دم کریں، دیٹس ڈفرینٹ، یعنی آپ کے خاوند ہو گئے، آپ کے بچے ہو گئے، آپ خود ہو گئی، چلیں آپ کے ماں باپ بھی ہو گئے، لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں،
مین ہے دعا، وہ اپنی فیملی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ اچھا کہیں بھی باہر سے گزرے اور درود ابراہیمی پڑھ کے کوئی بھی مسئلہ دیکھا، کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھا، اس پہ دعا پڑھ دی، یہ کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو لوگ عالم فاضل بھی ہوتے ہیں، جو آپ کو صورتیں پڑھنے کو کچھ لوگوں کہتے ہیں، وہ تو میں کہوں گی ان لوگوں کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا کنیکشن اسٹریٹ اللہ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، اس لیے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتی. پر ایک بات کہوں گی کہ وہ لوگ بھی جو آپ کا کام کرتے ہیں، اول تو کام اللہ کی ذات کرتی ہے، کہیں لکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو وسیلہ بنتے ہیں لوگ، ان کا کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ وہ لوگ بھی اپنے صدقہ نکالتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں جی اتنا آپ کا صدقہ ہوگا، وہ بیسیکلی کہتے ہیں ہم پہ بلا کیوں آئے. ہماری ایک دور پڑھے کی ایک آنٹی تھی جاننے والی، جو کہ اسی طرح لوگوں کسی پہ جادو ہو گیا، کچھ ہو گیا تو پڑھائیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام ان کو پڑھنے کو دیکھتی، خود بھی پڑھتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ صدقہ دے سکیں، تو وہ ان صدقہ نہیں لیتی تھی. یہی وجہ تھی کہ آئے دن کبھی وہ گری ہوتی تھیں، کبھی سیڑھیوں سے گری ہوتی تھی، کبھی ان کی نبض کٹی ہوتی تھی. اب تو خیر وہ جنت میں ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین. کہتے ہیں کہ ان کی قبر کے پاس جاؤ تو بہت خوشبو آتی ہے. تو میں اس چیز کی طرف بالکل بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہوں گی کہ آپ کو کس عالم فاضل کے پاس جانا چاہیے. ہاں لیکن میں نے کہا تھا جیسے کہ میں ایک واقعہ بتاؤں گی کہ اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے آپ پھر کسی جتنے ہی بڑے روحانی صاحب کے پاس چلے جائیں. وہ یہ کہ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کا ویزا نہیں لگ رہا تھا اور وہ باہر کے ملک جانا چاہتی تھی، تو ان کو پوچھ کے بتایا گیا کہ آپ نے سورۃ الیاسین پڑھنی ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ، اور اس سورت کو آپ نے مغرب سے پہلے ختم کرنا ہے. اب یہ بہن لگی ہیں ختم کرنے اس کو، اور کہتی ہیں کہ جب انہوں نے ختم کر لی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ختم کر لی ہے. تو جنہوں نے ان کو پڑھنے کو بتایا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پڑھنے سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ پڑھ رہی ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگلے کا علم کتنا کم ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ پڑھائی شروع کر دی ہے اس نے. تو یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ درود ابراہیمی اگر آپ نے پکڑ لیا ہے تو درود ابراہیمی جیسی نعمت آپ کو مل گئی ہے تو آپ کی سب معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں آپ خود کریں، دنیا کو بتانے سے بہتر ہے آپ خود حل کریں. اور وہ ہے کیسے حل کریں گے؟ اللہ ہی کرے گا، لیکن اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں. آپ کیوں دیکھیں غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے پاس بہت سا فائدہ اکٹھا کر لیتا. بے شک ان کے پاس اور بہت کچھ ہے، وہ عام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. لیکن بات بتانے کی یہ ہے کہ ان کے پاس بھی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. بے شک وہ علم اتنا زیادہ تھا جو کسی عام انسان کے اندر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ جو مین آپ کا سورس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ دو باتیں ہیں، یہ دو باتیں انڈرسٹینڈ آپ نے کرنی ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ڈائریکٹ ریلیشن شپ بنانا ہے، اور اس ریلیشن شپ تک پہنچنے کے لیے آپ درود ابراہیمی کا سہارا لیں. اس کی برکات اتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام محمود پر فائز کیا ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، یہ ساری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے یہ بات سفارش کر دیں. آپ اپنی نظر کرم ہم پہ کریں، تاکہ وہ ہوتا ہے نا ایک پریزیڈنٹ ہے اس کا وزیر آپ یوں سمجھ لیں، تو ادھر تک جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس پریزیڈنٹ سے نہیں بلکہ وزیر سے بات کرنی پڑتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بھی بلند ہے. تو یہاں پر یہی چیز ہے کہ جتنا آپ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوتا جائے گا. درود ابراہیمی کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں بات کس سے کر رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. درود ابراہیمی کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا کہہ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو؟ ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائیں جس طرح آپ نے رحمت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں اور بڑی بزرگی عظمت والے ہیں. دوسرے پارٹ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم برکت مانگتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے. ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، جس طرح آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک آپ تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی اور عظمت والے ہیں. تو کیا بات ہو گئی یہاں پر؟ کس کو آپ نے اپروچ کیا درود ابراہیمی میں بھی؟ اللہ تعالیٰ کو. جو آپ نے درود ابراہیمی پڑھا یا آپ نے کس کا حکم مانا؟
اللہ تعالیٰ کا. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو مجھے بتائیں نا پھر کہ ہم لوگ اللہ کی سنت کو فالو کریں گے. واحد وہ سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی لیے آج کی ویڈیو کا مفہوم یہ ہے، جو میں بلکہ خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن دعا اور درود ابراہیمی پڑھ کر آپ ایسی برکت حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے لیے ہی نہیں اپنے پیاروں کے لیے بھی. درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو تو برکت مانگنی اس طرح نہیں پڑتی نا، اس کے تو گھر پہ ویسی بہت برکت ہوتی ہے، اس کے وہ باتیں جو دماغ میں اور دل میں ہوتی ہیں ویسی پوری ہونے لگ جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی اسپیشل کاز ہے تو آپ اس کے لیے فوراً سے دعا کریں درود ابراہیمی پڑھ کے. اور آپ نے خود کو عالم فاضل نہیں سمجھ لینا، آپ نے کسی کے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونکے نہیں مارنی، اور اگر پھونک مارنی بھی ہے تو اپنی اولاد، اپنی فیملی، اس سے زیادہ کسی کو نہیں. تیسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ دعا کا زیادہ سہارا لیں. چوتھی چیز یہاں یہ ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. پانچویں چیز یہاں پر یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ رابطہ ہم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے وسیلہ نجات، ان کی امت بنا کر ہم پہ بہت احسانات کیے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ وہ امت جو کہ صرف اچھا سوچتی ہے تو اس کے اعمال میں اچھا لکھ دیا جاتا ہے، میری امت کو وہ بنا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاید یہ بات کی تھی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، میرے خیال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ امت صرف ایک ہی ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جن کو یہ چیز ملے گی کہ وہ اچھا سوچیں گے بھی تو ان کے اعمال میں لکھ دیا جائے گا. تو یہ ان کی وجہ سے ہمارے پہ برکتیں. ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ وسیلہ اگر پکڑنا ہی ہے آپ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑیں. ادھر ادھر مت جائیں. ہر انسان، ہر بشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی لے رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں. میں یہاں اس ڈیبیٹ پہ نہیں پڑھنا چاہتی کہ کس کے پاس آپ جائیں کس کے پاس نہ جائیں. آج کا جو ماحول ہے، جو وقت چل رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ کون حقیقی ہے، کون شر کے جو ہے وہ اصل میں اس کا شر ہے، وہ شر پھیلانا چاہتا ہے اور آگے اس نے روحانیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. تو ان چیزوں میں مت جائیں. اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس ادا کو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نوازے گا، بہترین سے نوازے گا. میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک بہن کا جو چاہتی تھی انہیں غیب کی چیزیں نظر آئیں، تو وہ کسی عالم فاضل کے پاس اگر جاتی تو وہ ان کو صورتیں پڑھنے کو بتاتے، لیکن انہوں نے صرف ایک دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. بعد میں پھر خیر انہوں نے معافی بھی مانگی. بتانے کی بات یہ ہے جو آپ کی زندگی میں آج نہیں ہے اس پہ رونا چھوڑ دیں، کیونکہ اچھا ہے وہ نہیں ہے. اور اگر آپ چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا اس ٹائم، شاید لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا، شاید لوگوں کے ساتھ بات کرنا، غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو اس ٹائم آپ کو لگ رہی ہے کہ شاید میری زندگی میں ہوتی تو پتہ نہیں آج میں کہاں ہوتی یا کہاں ہوتا، اگر وہ نہیں ہے تو یہ برکت ہے. ایکسیپٹ دا فیکٹ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کے آگے چلیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.